نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن میں ہے کہ سورہ بقرہ کے آپ نے کون کون سے پارٹس ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ 9 پارٹس ہیں سورہ بقرہ کے، تو جو ہم نے اس میں پہلے پارٹ میں مومنین، کافرین اور منافقین کا ذکر تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، اور پھر بنی اسرائیل کا قصہ ان کا۔ بالکل، ویری گڈ۔ اور یہ تھا بنی اسرائیل کا، اور پھر بنی اسرائیل کے بعد حضرت ابراہیم کا ہوگا، اور پھر ہماری شریعت آئے گی۔ اور یہ تینوں امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان، پھر بنی اسرائیل کے بعد شریعت آئی تو ان کو جو امتحان ملا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ تو یہ تینوں امتحان ہیں۔ پھر جب ہم یہ سارا ختم کر لیں گے نا تو وائنڈ اپ کریں گے کہ یہ امتحان تھے اور ان میں کیا کیا پھر ہم نے دیکھا۔ جی، منافقین 4 قسمیں تھی، ہم روائز کر لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ تھے جو بالکل فائدے کے لیے شامل ہوئے، کوئی اسلام ان کے دل میں نہیں تھا، فتنہ انہوں نے کہا کہ ہم مچائیں گے۔ دوسرے وہ تھے جو فائدے کے لیے داخل ہوئے کہ ہم ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ادھر سے بھی اٹھائیں گے، دن ان کا اسلام پہ نہیں تھا۔ تیسرے وہ ہیں جو اس لیے مسلمان ہو گئے کہ پورا ہمارا اب پوری ہماری قوم یا ہمارا جو وہ قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، یا ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہو رہے ہیں، پھر ہم بھی ہو جاتے ہیں مسلمان، تو کیا ہے جب سبھی ہو رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے۔ اور چوتھے وہ تھے جو دل سے تو اسلام کو مانتے تھے لیکن پھر ان کو شریعت مشکل لگتی تھی کہ یہ ہمیں جو احکامات دے دیے وہ ہمارے ہوں۔ تو آخری 2 میں نے بولا تھا ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا محاسبہ کر سکیں۔ اب ہم جناب آتے ہیں آیہ نمبر 14 کے اوپر، 40 کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پہ فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو یہ آیا ہم نے جو ہے 40 نہیں ہے، یہ جو سٹارٹ کیا 47 اور 48 ہے۔ اچھا جی، اب یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو اس نعمت کو جس میں نے تمہیں نوازا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی تھی، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں ان کا بیک گراؤنڈ۔ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ اس طرح تھے کہ جو ہے نا، پہلے تو ان کا مدینے کا میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں بیک گراؤنڈ۔ مدینہ میں جو قبائل تھے نا، اس میں سے 2 مشرکوں کے قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج، اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں نا، جو منافقین سے انہیں پڑا ہے واسطہ، تو وہاں پر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اب جو بنو قریظہ ہے نا، وہ علائے تھا اوس کا، ان کے حلیف تھے وہ، اور جو بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے وہ حریف تھے خزرج کے، وہ جو قبیلہ خزرج تھا ان کے وہ علائے تھے۔ تو ایسے یہ 2 علائز بنے ہوئے تھے، اور اگر کوئی بات ہوتی تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر آپ پاس ہو تو آپ لکھ لیں، کیونکہ بعد میں ان قبیلوں کا ذکر آئے گا، اس وقت تو نہیں لیکن لیٹر آن ان قبیلوں کا ذکر قرآن پاک میں آئے گا۔ اچھا، اب ان کا جو ہم تھوڑا سا بنی اسرائیل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا، ان کی سائیکی اور سارا کچھ، اور جو ان کو فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، تو تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کس طرح ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ سب سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے اتنے عزیز نبی تھے، ان کو تو خلیل اللہ کا بھی لقب ملا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم کے اب آگے سے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے تو وہ پیلسٹائن اور اس والے علاقے میں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور جس سے پھر وہ سارا مکہ آباد ہوا۔ وہ پورا قصہ حضرت ہاجرہ نے صفا مروا میں اوپر نیچے گئیں، وہ جو ہم کرتے ہیں صفا مروا میں جب جاتے ہیں وہاں پر، اور اسی طرح پھر وہاں وہ حضرت جو ہے اسماعیل رو رہے تھے، انہوں نے پاؤں مارے تو زمزم نکلا، اور وہ پورا قصہ پھر بعد میں بھی آئے گا جب ہم آپ کو قرآن میں ایکسپلین کریں گے، لیکن بتانے کے لیے کہ حضرت اسماعیل کی جو نسل تھی وہ عرب میں چلی گئی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے جو تھے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کا نام بیسیکلی اسرائیل تھا، اور اسرائیل میں اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ کا بن گیا کہ اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے، تو ان سے جو قومیں آگے آئیں تو ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کے ساتھ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی پورا قصہ آئے گا ہمیں سورہ یوسف میں، جس میں ہمیں وہ سارے بھائیوں کا قصہ ہے، اور کیسے حضرت یوسف گئے اور مصر میں گئے، اور وہ پورا آگے جا کے ڈیٹیل میں آئے گا۔ تو حضرت یوسف، یہاں پہ ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے نبی جو ان کے تھے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان کے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا نا کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جس میں نے تمہیں نوازا تھا اور تمہیں تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ان کی قوموں میں نبی آئے کہ اتنی فضیلت ان کے پاس تھی کہ انہی کے قوموں میں سارے نبی آتے گئے، اور ان کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی کچھ ایکسلنٹ جینز ان کے پاس تھی۔ they are very انٹیلیجنٹ، جوز جتنے بھی ہیں نا یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل جینز دی تھی انٹیلیجنس کی، اور اس طرح اس کی نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری نعمتوں کی یاد دہانی یہاں پر کرائی ہے، اور آخرت کے دن کی یاد دہانی کرائی ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر آخرت کے دن کو بھی یاد کرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ کسی کا قبول ہوگا، اور نہ ہی کسی کو کسی سے مدد ملے گی۔ یہ اس لیے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ سب سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کا نا مطلب جنت پہ کوئی رائٹ ہے ہمارا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے نا وہ بہت ہی تھوڑے دن کے لیے جائیں گے اس میں جہنم میں، اور ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، بلکہ کچھ ان میں سے یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اتنے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے جتنے دن ہم نے گائے کی پوجا کی تھی، ورنہ تو ہم سب جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے نا شفاعت کر لی جائے گی، اور ہمیں اس میں سے نکل جائیں گے ہم۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی دفعہ یہ آ جاتا ہے نا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، اور ہم لوگ جو ہیں بس جنت میں جائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ بس وہ نہیں جنت میں کوئی جائے گا، بس ہم جائیں گے جنت میں۔ یہ ہم بھی اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کئی دفعہ لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی پھر جو ہے نا وہ ہمیں بھی کیئرفل ہونا ہے کہ آخرت کے دن میں تو بس وہی جنت میں جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی نہیں جائے گا، یہ ایک بات ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ آگے ہم اس کے پڑھتے ہیں، اگلی آیا جو ہے وہ 49 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ اب یہ جو دونوں ہے نا آیا 49 اور 50، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ یہ یاد دلایا اپنا احسان کہ یہ یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی تھی۔ اب اس کا جو قصہ ہے نا فرعون کا، فرعون بیسیکلی وہاں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، اور اٹس ناٹ کہ اس پورے ایرا میں کوئی ایک فرعون نہیں تھا، ڈفرنٹ فرعون سے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تب بھی ایک فرعون تھا، پھر وہ جوان ہو گئے اس کے بعد جب ان سے لڑائی ہوئی تو بھی فرعون تھا، تو اٹس ناٹ ضروری نہیں ہے نیسیسری کہ ایک ہی فرعون تھا، لیکن فرعون ایک ٹائٹل ہے بیسیکلی، فیرو جو ہم کہتے ہیں نا، ایجپٹ کے جو بھی کنگز ہوتے ہیں ان کو فیروز کہتے ہیں۔ تو
اس وقت جب شروع میں یہ سلسلہ اس طرح تھا کہ حضرت فرعون جو تھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ابن کثیر میں ہم جب اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بات یہ آتا ہے کہ وہاں پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ساروں کے جو بیٹے ہیں نا ان کو قتل کر دیں اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں. اور یہ حکم کیوں اس نے صادر کیا؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی جنرلی کہ شاید وہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ لڑکے زیادہ ہوں اور اتنی پاپولیشن بڑھے، لیکن پھر لڑکیوں کو کیوں زندہ رکھا. دوسرا جو قصہ ہمیں ابن کثیر کی تفسیر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کو جو تھا ایک خواب آیا تھا، اور اس خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی جو ہے نوجوان اس کی جو ہے وہ جب اس کی تعبیر اس نے پتہ کی اپنے سب لوگوں کو بلا کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی قوم میں سے ایک نوجوان ہوگا جو آپ کی حکومت کو پلٹ دے گا. تو یہ بات سے اس نے جو ہے وہ کیا کہ اچھا اب جو بھی لڑکا پیدا ہو میں اس کو مار ہی دوں گا، جب مار ہی دوں گا تو پھر کیسے کوئی میری حکومت کو پلٹے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی ان کو حکم کی آیا کہ وہ جب ان کی برتھ ہو رہی تھی تو وہ چھپ کے چلی گئی تھی جنگل میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس بچے کو تم اس باسکٹ میں ڈال کے دریا کے کنارے سے بھیج دو. یہ پورا قصہ حضرت موسیٰ کی برتھ کا اور ان کی والدہ کا آگے جا کے بھی ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں، اور اس میں ساری ان کے ایموشنز اور ہر چیز ہیں کہ وہ بڑی ورڈ تھیں ڈالتے ہوئے اور اس طرح. تو وہ سب چیزیں ہیں. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم ذرا ساتھ ساتھ جاؤ اور دیکھو یہ کہاں جاتی ہے باسکٹ، اور وہ باسکٹ جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر چلی گئی. اور وہاں پہ جو آسیہ تھیں تو فرعون کی وائف، انہوں نے اس کو اٹھایا حضرت موسیٰ کو اور کہیں اتنا پیارا بچہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں پالوں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جہاں فرعونی سب کے بچے قتل ہو رہے تھے اس وقت حضرت موسیٰ کو محل کے اندر ہی بڑا کر دیا کہ جس نے ان کی حکومت کا تختہ بدلنا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا بہرحال یہ انہوں نے بتایا کہ اب آپ سوچیں کہ کتنے وہ غلامی میں تھے، اور ان کے اپنی آنکھوں کے آگے اپنے بچے قتل ہوتے دیکھنا اس قدر مشکل بات ہے. اتنی مطلب وہ عذاب میں تھے، اتنے مشکل میں تھے کہ وہ آتے تھے اور بچے کو لے کے مار دیتے تھے. کس قدر تکلیف میں ہوں گے وہ لوگ. لیکن اس غلامی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی حضرت موسیٰ کے تھرو. جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے اور پھر وہ بہرحال آگے بھی آپ اس کی ڈیٹیل سنیں گے. یہاں پر جس بات کا ذکر ہے اب میں اس پہ آتی ہوں کہ انہوں نے فرعونیوں کی غلامی سے نجات لی کہ پھر یہ جو تھے نا حضرت موسیٰ نے کو حکم آیا کہ اب تم یہاں سے نکل پڑو. تو وہ جب نکل پڑے تو پھر اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو نکل کے گئے. تو فرعون کو بھی علم ہو گیا تھا کہ یہ جا رہے ہیں کسی طرح نا. تو اس نے کہا تھا کہ جیسے صبح مرغے کی اذان ہوگی نا تو تم لوگ سب نکل پڑنا. تو اتفاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ایسے ہوئی کہ مرغے نے اس دن اذان ہی نہ دی، اور حضرت موسیٰ کے ساتھی جو تھے وہ نکل گئے سارے. اور جب یہ فرعونیوں کی جو پوری فوج پیچھے سے آئی، دیر سے اٹھے، اور جب انہوں نے دیکھا پوری فوج پیچھے ان کے جاتی رہی، اور پھر جب حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس دریا کے پاس پہنچے تو وہاں پر اب وہ ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور کہاں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد؟ یہ تو آگے سمندر آ گیا. تو ایک دو گھوڑے انہوں نے اندر ڈالے تو وہ گھوڑے تو کتے کھائیں، اور پھر وہ واپس آئے نکالے، اور پھر وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہاں ہے آپ کے رب کی مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ادھر ان کو حکم آیا کہ تم اپنی یہ جو عصا ہے اس کو مارو اس پانی میں. انہوں نے عصا کو پانی میں مارا تو سمندر ایسے پھٹ گیا تھا، اور پانی جو تھا ایسے دیواروں کی طرح یوں کھڑا ہو گیا تھا. اور پھر یہ حضرت جو تھے یہ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی اس میں سے نکل گئی. جب یہ لوگ سمندر پار کر رہے تھے تو فرعونی بھی پیچھے سے آ رہے تھے. اس وقت ان کو ڈر تھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، ہم جائیں تو جہاں اب تو ہم پھنس گئے. جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ سمندر کے اندر سے گھستے جا رہے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہے. انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ سمندر ایسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے. جب وہ جا کے نکل رہے تھے تو یہ فرعونی بھی اس رستے میں سے اندر گھس گئے، ان کی فوج بھی اندر چلی گئی، اور ادھر سے حضرت موسیٰ کی قوم باہر نکل گئی اور سمندر آپس میں مل گیا، اور پھر اس طرح فرعون وہاں پہ غرق ہو گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی. اور فرعون کی بھی جو ہے نا وہ بڑا اس بات پہ اتراتا تھا، بہت ایروگینٹ تھا اس بات پہ کہ ان کا بڑا اچھا اریگیشن سسٹم ہے، کیونکہ یہ ساری ایگریکلچرل لینڈ تھی اور ان کا اریگیشن سسٹم پہ اس کو بہت وہ ناز تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اس کو پانی کے اندر ہی غرق کیا کہ جو اس کا غرور تھا کہ ہمارا سسٹم بڑا زبردست ہے. اور اس طرح تو یہ ساری جو ہے نا سورہ اعراف میں بھی اس کا پورا ذکر ہمیں آگے جا کے ملے گا. اب یہ دیکھیں کہ جی آگے ہم آیت پڑھتے ہیں کہ جی 51 وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً
40 لیلتا یعنی کہ 40 راتیں، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. یاد کرو جب موسیٰ نے 40 شبانہ روز کی قراردار پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اسی وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھے رستے چلو. یہ ایک اور ان پہ رحمت ہوئی کہ اب ان کو جو ہے فرقان عطا ہوئی. اس سے آگے آتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا یعنی واپس آئے شریعت لے کے تو اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اب ہم اس قصے کو یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اب جب یہ لوگ فرعونیوں کے اس سے نکل کے چلے گئے تھے نا آگے اور سمندر سے آگے نکل گئے، تو پھر یہ لوگ گئے تھے ڈیزرٹ سینائے میں، اور جس طرح طور سینا ہے نا تو ماؤنٹ سینائے میں جاتے تھے حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام بھی وہاں کیا، شریعت بھی وہاں آئی. تو اس کا ذکر یہاں پر ہے کہ یاد کرو موسیٰ کہ جب تم 40 راتوں کے لیے ہم نے تمہیں وہاں بلایا تھا. بیسیکلی تو دن اور رات ہی وہاں تھے، لیکن راتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ راتوں کو عبادت زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے قربت زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے کلام کا موقع ملتا ہے. تو یہ بھی لیسن ہے کہ ہمیں بھی راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، بہت ہی اس کی امپورٹنس ہے. تو وہاں پر 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ رہے تھے. تو پھر ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ شریعت دی تھی، تورا دی تھی ان لوگوں کے لیے کہ یہ اب یہ تمہاری جو قوم آئی ہے ان کے لیے جو ہے تورا بھی ملی ان کو، اور تورا میں شریعت تھی. اب جو ہے 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی. حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا کیئر ٹیکر بنا کر گئے تھے. اور یہ قصہ بھی آگے قرآن میں آئے گا کہ وہ حضرت ہارون سے تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ بھی اس کا بھی ذکر آگے قرآن میں آئے گا. بہرحال جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جی انہوں نے جو ہے معبود بنا لیا ہے بچڑے کو اپنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو تم نے یہ کام انہوں نے کیا اور پھر بڑی تم لوگوں نے زیادتی کی تھی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ فرقان عطا کی تھی. اب یہ ہوا تھا کہ جب یہ لوگ جو تھے نا حضرت موسیٰ جب شریعت لے کے نیچے آئے اور دیکھا کہ اب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پہلی بات تو یہ تھی کہ جب ان کو یہ نا ان کے ذہن ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے تھے پورے فرعون کی اس کے اندر سے نا جس سسٹم میں یہ رہ رہے تھے. کیونکہ جب یہ یہاں سے نکلے نا تو مڈل ایسٹ میں جب جا رہے تھے تو رستے میں انہیں کوئی قوم ملی جو خود بھی جو تھی بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. تو یہ تبھی حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کچھ ایسا خدا بنا دو. اب سوچے کتنے حضرت موسیٰ اریٹیٹ ہوئے ہوں گے کہ ابھی انہوں نے معجزہ دیکھا ہے، وہ فرعون ان کے بچے قتل کرتا تھا، کس ظلم سے ان کو نجات ملی ہے، اور یہ آتے ہی ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کو کر دو. بہرحال اس وقت تو انہوں نے اس بات سے کو اگنور کیا. جب یہ 40 دن کے لیے گئے تو انہوں نے پھر بچڑے کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی. اور کیا تھا کہ یہ بیسیکلی وہ فرعون وغیرہ بچڑے کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ اریگیشن وہاں تھی نا، یہ ساری ایگریکلچر لینڈ تھی، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر بچڑے کی پوجا کرتے ہوتے تھے. تو بچڑے ان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں. اور بتائیں کون سی جگہ ہے دنیا میں جہاں پر بچڑے کی پوجا ہوتی ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ؟ انڈیا. جی انڈیا. فٹافٹ سے رضوانہ بولی انڈیا. بالکل ٹھیک، انڈیا ہے. موہنجو داڑو اور ہڑپا میں ہم دیکھتے ہیں انڈس سویلائزیشن ہے اور وہاں کیا ہے بولی نکلتا ہے. اب یہ ذرا جا کے دیکھیں انڈیا میں کتنی اس کو پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے، کیسے لڑائیاں ہوتی کہ مسلمان یہ کھا لیتے ہیں اس کو اور اس طرح. تو اسی طرح یہ لوگ وہ ذہن میں گائے کا ان کے وہ گھسا ہوا تھا. اور پھر ایک اور ریزن ہے، آپ دیکھیں نا جو علماء جب اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں نا فرعون سے تو انہوں نے نجات پائی، لیکن فزیکل تو لبریٹ ہو گئے تھے، لیکن مینٹل لبریشن ابھی تک نہیں ہوئی تھی. اور ابھی تک فرعون کا ہی اثر تھا دماغ میں، اور ایسے ہو جاتا ہے. ایون یہ کہ یہ بھی میڈیکلی بھی بتایا گیا کہ ایک سنڈروم ہوتا ہے اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ جو آپ کو اغوا کرتا ہے نا یا آپ پہ ظلم کرتا ہے اسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے اور اسی کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں.
اور اس کی مثال اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں ہے کہ یہ ہم لوگوں کے اوپر انگریزوں نے حکومت کی اور ہم ابھی تک ان کی محبت میں گرفتار ہیں. ہم بس اس کو پریسٹیجیس سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی بولے، اور اس کو پریسٹیجیس سمجھتے ہیں جو انگریزی اسٹائل کا بنے، جو ویسٹرن کپڑے پہنے، جو ان کی زبان بولے، جو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح ان کی طرح کے بن جائیں. اب ہم ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں. اب پاکستان میں بھی ہم لوگ ہیلووین سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہر ان کا جو ہے وہ اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے کہ ہر چیز ہم نے کرنی ہے. انڈیا میں تو خیر بہت کاپی کرتے ہیں، ہمارے اوپر انڈیا کا بھی انفلوئنس ہے. ہماری شادیوں میں دیکھیں کیا ہے، ہماری شادیاں اسلامی تو نہیں ہیں، ہماری شادیاں تو انڈیا سے انفلوئنسڈ ہیں. جو انڈیا کے ڈانسز ہیں، ناچ گانا فلمیں، ان کا انفلوئنس ہے ہماری شادیوں پہ، ہمارے کلچر پہ بھی اس کا انفلوئنس ہے. تو بیسیکلی ہم جو ہے نا یہ تھوڑے سے ابھی تک فزیکلی، میرے خیال ہم بھی مینٹلی لبریٹ نہیں ہو پائے ابھی تک، کیونکہ ہماری تو اپنی آئیڈینٹی اتنی اچھی ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور ہماری تو اپنی شریعت سب سے خوبصورت ہے اور ٹاپ آف دا لائن ہے. ہمیں تو اپنی شریعت پہ اتنا پراؤڈ ہونا چاہیے. ہماری ہسٹری کتنی اچھی ہے، ہمارے مسلمانوں نے کہاں کہاں راج کیا ہے. ہمیں تو اپنی آئیڈینٹی پہ اتنا فخر ہونا چاہیے کہ، اور ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل اور ان کے بعد تو ہمیں دے دی تھی خلافت مسلمانوں کو، تو ہم ان سے کیوں امپریس ہوں. بہرحال یہ سلسلہ تھا. تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پروبیبلی وہ ابھی تک اسی کے اندر تھے. اب جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اس وقت یہ تھا کہ شریعت جو حضرت موسیٰ کو مل گئی تھی نا پہاڑ پہ، تو اس شریعت کے اندر یہ جو مرتد ہوتا ہے نا، اپوسٹیٹ، اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی تھی. اب وہ شریعت تو اب حضرت موسیٰ نے فوراً وہ اپلائی کر دی کہ یہ جو تھے جو مرتد ہوئے ہیں، اب ان سب کو جو ہے وہ قتل کرنا پڑے گا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اب یہ بہت سخت سزا تھی، لیکن سزا تو ایسی ہی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب جو تھے نا ریبیلز ہو گئے تھے. there is a difference between کہ آپ گناہ گار ہوں یا کوئی چیز نہ کرتے ہیں، اور ایک کہ آپ ریبیل ہو جائے. تو یہ تو ریبیلز تھے. تو اگر آپ ریبیلز کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں نا، ان کو وہ بھی فتنے میں ڈلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی انہی کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. اگر ان کو بھی کسی نے کوسچن نہیں کیا تو پھر ہم کس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ why are we following this؟ ٹھیک ہے نا، مشکل تو سب کو شروع میں لگتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کہتے ہیں طاقت اور اتھارٹی کا بھی رائٹ استعمال کرنا چاہیے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب یہ اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے، تو پھر انہوں نے وہ یوز کی. اب یہ ہوا تھا کہ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرے. ہوا یہ تھا کہ جیسے فرض کریں اگر فادر ہے، فادر نے گائے کی پوجا شروع کر دی. بیٹا ہے، بیٹا جو تھا وہ حضرت موسیٰ کے جو فالوورز تھے ٹرو سینس کے ان میں تھا. تو اب یہ ہوا کہ بیٹا باپ کو اب قتل کرے. تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا. پھر اور جب انہوں نے ایسا کیا، اتنی سزا ان کو ملی. تو ابن کثیر میں تو ہے شاید 70,000 یہودی مرے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد پھر ذرا ان کا دماغ ٹھکانے آیا، تھوڑی دیر ٹھیک رہے، بل پھر انہوں نے آگے جا کے وہی حرکتیں شروع کر دی. لیکن یہ سزا آپ دیکھیں نا، ہمیں کئی دفعہ بڑا دل کو بھی لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے مارا ہوگا. کتنا امتحان ہے یہ بھی کہ مارا ہوگا. باپ بیٹا باپ کو مار دے، یا باپ بیٹے کو مارے، یا کوئی جاننے والا ایک دوسرے کو مارے. لیکن یہ کئی دفعہ جب انسان کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ چیز انسان کر گزرتا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے جب بدر میں نا ان کے اگینسٹ لڑائی کر رہے تھے. تو وہ بیٹے جو تھے وہ حضرت ابوبکر کے اگینسٹ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب لیٹر آن حضرت ابوبکر کے وہ بیٹے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا حضور آپ تو میرے جو ہے تلوار کی زد میں آ گئے تھے بدر کے اندر، لیکن میں نے آپ کی جان نہیں لی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہ کرتا. یعنی کہ اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے دل میں انسان کے کہ پھر وہ اولاد کو اور کسی اور کو بھی آگے نہیں رکھتے. اور اس کی مثال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہمیں ملتی ہے نا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو میں کر دوں گا ذبح. تو یہ ایسے ہو بھی جاتا ہے، جو بہت ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ کر بھی لیتے ہیں. بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا تھا. جن لوگوں نے قتل کیا تو وہ بھی، اور جو لوگ جو قتل ہوئے، یعنی کہ وہ تو انہوں نے تو شرک کر لیا تھا نا، گائے کی پودا شرک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا. اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ پھر بھی میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا آگے اب ہم پڑھتے ہیں. آیا 55 ہے
کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست ساکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر گئے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بدلے شکر گزار بنو۔ اب یہ جب ہوا نا ان کے پاس حضرت موسیٰ لے کر آئے شریعت، تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کہنے لگے ہمیں بھی لے کے جائیں، ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ تو اب اس کا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ ان لوگوں کو ایک میرا خیال ہے 70 لوگ تھے جن کو وہ لے کر اپنے ساتھ گئے کوہ طور کے اوپر، اور جب وہاں پر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بادل اوپر آیا حضرت موسیٰ کے، اور وہاں پہ وہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ سے کچھ کلام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جب وہ بادل چلا گیا تو ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا لیکن کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، یہ ہم سے تو کلام نہیں کیا۔ اور پھر اس وقت اس بات پہ غصہ کر کے جو ایک بڑی زور کی بجلی کڑکی، اور اس سے یہ ہوا کہ یہ سب مر گئے، 70 کے 70 جو ساتھ گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں کیا جواب دوں گا واپس جا کے، یہ تو سارے ان کے جو تھے وہ مشہور اور جو ویل نون لوگ تھے، یہ تو وہ تھے ان کے جو ان کے ساتھ جو انہوں نے بنا کے نمائندہ میرے ساتھ بھیجے تھے، اب اگر یہ سب مر گئے ہیں میں جا کے اگر کہوں گا وہ تو سب مر گئے تو پھر میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا، تو رحم فرماؤ، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ ایسے زندہ کیا تھا کہ ایک زندہ ہوتا تھا اور اس دیکھتا تھا کہ باقی سب مرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے سامنے باقی زندہ ہوئے، پھر ایک اور زندہ ہو گیا، پھر اس نے دیکھا باقی مرے ہوئے، پھر اور ایک ایک کر کے زندہ کیا کہ وہ ان کے پاس گواہی رہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا اور یہ دکھایا کہ آپ یہ آخرت پہ یقین کریں کہ جیسے ہم نے انہیں اب زندہ کیا آخرت میں بھی کر سکتے ہیں، اور شاید یا یہ احسان مانے کہ انہوں نے ایسے گستاخیاں کی اور ہم نے انہیں معاف کر دیا اور یہ شکر گزار بنے، لیکن شکر گزار یہ نہیں بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر گزار بننا چاہیے، ہمیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ ہمیں سب نعمتوں کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے۔ نہ شکری بہت غلط بات ہے، بس جو ہمارے پاس ہے، جتنا ہے، جو بھی چیز ہے اس پہ بس شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادا کریں۔ یہ تو عام چیزوں کی بات ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت بہت کچھ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ ہر نعمت جس کے اندر انسان، ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ورنہ جب ایک دفعہ ہاسپٹل کا چکر لگتا ہے تو انسان کو آتا ہے کہ کیسی کیسی مشکل میں بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ صحیح، اب آگے ہم پڑھتے ہیں آیا نمبر 57۔ اس میں انہوں نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیک کاروں کو مزید فضل و کرم سے من نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور ہی کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب جب یہ وہاں پر گئے نا اس میدان میں، ظاہری بات ہے واپس آ گئے، سب زندہ ہو گئے، واپس آ گئے اور شریعت آ گئی، شریعت نافذ ہو گئی، اور اس کے بعد جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی کہ وہاں پر ہی یہ ابھی ڈیزرٹ کے اندر ہی ہیں، تو وہیں پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا کیا تھا کہ ابر کا سایہ کر دیا تھا بادل کا نا، اور وہ بادل بھی ایسا تھا کہ حتیٰ کہ وہ پورا ڈیزرٹ تھا لیکن وہ ہیومیڈیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی تھی وہاں پر، اور ان کو جو تھا وہ اوپر سے منو سلوا اترتا تھا۔ من جو تھا وہ ایک طرح کا چھوٹا سا جو ہے وہ دانا سا ہوتا ہے گندم کا، کوئی لوگ کہتے ہیں شہد کی چھوٹی چھوٹی سی گٹھلیاں ہوتی ہیں جس کو یہ پانی میں ڈال کے پی، یہ صبح شبنم کی طرح گرتی تھی، جیسے ہی پو پھوٹتی تھی اس سے وقت تک سن رائز تک
اور اس کے بعد جو تھا سلوا جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، کوئی کہتے ہیں کبوتر کے سائز کے پرندے تھے، تو وہ جو ہے نا سلوا وہ آتا تھا جس کو یہ پکا کے کھا لیتے تھے. اور ویسے بھی پرندوں کے گوشت کو بڑا افضل قرار دیا گیا، کیونکہ جب جنت کے میں گوشت کا ذکر ہوتا ہے تو پرندوں کے گوشت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر گائے بکری اور اس بھیڑ اس کے گوشت کا ذکر نہیں ہوتا، پرندوں کے گوشت کا ذکر ہوتا ہے کہ بہت افضل ہے. تو یہ ان کے پاس آیا کرتا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب ان کو ایک جگہ پر ہم سیٹل کرتے ہیں. تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ بیت المقدس میں یروشلم میں چلے جائیں، اور بتایا کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ پھر کہا کہ اب تم جو ہو نا وہ سر کو یہاں پہ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حتتن کہتے ہوئے جانا. تو یہ ان سے کہا گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اب یہ بلا وجہ ایک جسے کہتے ہیں نا ریبل وداؤٹ کاز، وہ والا ان کا حساب تھا کہ اب انہوں نے ایک ڈیفائنس کی کہ کیا کیا انہوں نے کہ بجائے حتتن کہنے کے نا، حتتن کا مطلب یہ ہوتا ہے جھاڑنے کا، کہ جھاڑ لو. اور جیسے یہ بیسیکلی ایک لحاظ سے مغفرت کے کلمات کے تھے کہ جیسے گناہ جھاڑ رہے ہیں، تو انہوں نے حتتن کو بنا دیا حبتن فی الشارع. حبتن فی الشارع، حبتن فی الشارع کہتے تھے جس کا مطلب تھا دانا بالی کے اندر، دانا بالی کے اندر. اور پھر جب انہیں کہا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرو، تو انہوں نے سجدہ ریز ہونے کے بجائے اپنے تھائس کے اوپر گھسے، تھائس کے اوپر نیچے ہو گئے اور سر اوپر کر لیے، کہ ایسے گھسٹتے ہوئے گھس رہے تھے اس کے اندر سے. کہ مطلب حد ہے نا نافرمانی کی، کہ آپ اگر آپ اور ہم سوچیں تو مطلب اس میں کیا مشکل ہے. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں شریعت مشکل ہے. اب شریعت مطلب کیا مشکل ہے؟ اگر آپ حتتن کہہ لیں اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائیں تو مطلب ایک ریزن ہی نظر آتا نا، کہ جب اتنے احسان آپ پہ ہو رہے ہیں، من و سلوا آپ پہ آ رہا، آپ کی گستاخیوں کو معاف کر دیا آپ نے، بچڑے کو معبود بنا لیا وہ بھی معاف ہو گیا، تو اب ایک شہر میں آپ کو سیٹل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں سجدہ ریز ہو کے گزرنا. فتح مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو وہ سر جھکا کے آئے تھے، اسی طرح آئے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا سر جھکا کے. تو وہ بس ان کو نہیں ماننی تھی چیز. پھر انہوں نے اس قسم کا کام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ظالموں نے اسے بدل دیا. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق مارتا. اب حق یہ ماننا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق مارنا. ہمیں کوئی حکم ہوا، ہم نے اپنی باڈی کو اس حکم کے مطابق استعمال نہیں کیا، یہ ہم نے اپنی باڈی کا حق مارا. تو اسی طرح ہم اس میں پھر ظالموں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو حکم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، جیسے آگے سے حد سے بڑھتے ہیں، جو حد آپ کے لیے مقرر کی ہے اس حد کو چھوڑ کے آگے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جیسے قرآن پاک میں اکثر جگہ آپ کو ظالم کا ورڈ آئے گا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہ ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور کر دیا، مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور یہ پھر بولا انہوں نے حبتن فی الشارع بولنے لگ گئے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. پھر آگے جا کے کیا ہوا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پہ اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اور یاد کرو، اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ جب یہ آ گئے تھے تو اس وقت ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو بڑا شور مچاتے تھے کہ جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک اسکوائر قسم کا نا ایک پتھر تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنی عصا اس میں مارو. اب کوئی کہتے ہیں کہ جو اسکوائر پتھر تھا یہ جنت کا پتھر تھا، کوئی کہتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پتھر، اور بہرحال اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہوئی ہیں. تو جب انہوں نے عصا ماری نا تو وہ جو اسکوائر پتھر تھا تو ہر سائڈ سے 3 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے، تو وہ 12 چشمے ہو گئے 12 قبیلوں کے لیے. تو ہر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ ہم نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں نا اللہ میاں سبحانہ تعالیٰ تو ایک چشمہ بھی نکال سکتے تھے لیکن نہیں نکالا. کس لیے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہتے تھے. کئی دفعہ شیئرنگ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، تو شیئرنگ بہت اچھی چیز ہے لیکن تھوڑی سی کئی دفعہ سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے. جیسے اب ہم ساس بہو ہیں، ایک کچن ہے تو پھر شیئر کرنا پڑا ہے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ 2 کچن کریں سیپریٹ، صحیح ہے نا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرگنائزیشن بھی ہمیں سکھائی ہے کہ آپ مسئلے کا حل سیکھیں، ضد میں نہیں جانا. تو یہ 12 چشمے ان کے لیے نکال دیے تاکہ ان کو شیئر نہ کرنا پڑے اور پھر کوئی اس قسم کی لڑائی نہ ہو. اچھا جی، یہ ہو گیا.
اچھا اب پھر ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. یہ 12 چشمے نکلے. اور پھر یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ وہ یہ بھی جو ہے ابن جو ہے کثیر کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا نا جہاں اٹھا کے لے جاتے، جب وہ اٹھا لیتے تھے تو چشمے بند ہو جاتے تھے، پھر وہ آگے چلتے تھے، پھر آگے چلتے تھے، تو وہاں پر پھر جو تھے وہ دوبارہ چشمہ جب چاہے پانی چاہیے ہوتا تھا پھر رسا مارتے تھے حضرت موسیٰ اور پھر پانی نکل آتا تھا. تو یہ بھی ہے کہ جہاں جاتے تھے وہ پتھر ساتھ لے کے جاتے تھے. اچھا جی پھر ہم نے اس سے آگے آیا نمبر 50. مسئلہ ہو گیا. ہاں جی اب ہم نے آیا ہے آیا نمبر 61 اور اس میں یہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ کہ ہم اے موسیٰ ہم لن نصبرا ہم نصبرا ہوتا ہے صبر نہیں کریں گے لن نصبرا علی طعام واحد طعام ہوتا ہے کھانا واحدن ہوتا ہے ایک تو وہ کہنے لگے ہم اب اس ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے کیا من و سلوہ ہر دفعہ اترتا رہتا ہے ہم نے نہیں اس ایک کھانے پہ صبر کرنا اور وہ کہنے لگے کہ فدع لنا ربک کہ اپنے رب سے کہو ربو کا ہوتا ہے تمہارا رب یخرج لنا مما تنبت الارض کہ یخرج نکالو لنا تنبت الارض زمین میں سے کہ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین میں سے پیداوار نکالے ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے تو اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے تو کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پہ غضب نازل ہوا ہوگا کہ پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے بہت سو کو. اچھا اب ایک غور کی بات یہ بھی جو ڈسکشن ہوتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں تفسیر اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا انہوں نے کوئی ایسی ایکسٹراڈنری چیز تو نہیں مانگی تھی وہ تو یہ حلال چیزیں ہی مانگ رہے تھے ساگ ترکاری گھیا اتنی کیا مطلب کیوں ان کو اتنی سزا ملی اور پھر یہ ہے کہ اس میں صرف دیکھنے والی اور بات یہ بھی نیچرلی اگر آج کے زمانے میں ہم کہیں نا کہ ہر وقت من و سلوہ ہوتا رہا ہے تو سیم کھانا اترے تو بور ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ڈفرنٹ کھانا ہو تو اگر بات اتنی ہی ہوتی نا تو بات صحیح تھی ان کو یہ لیکن جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ انہوں نے پوری ایکسپیکٹیشن یہ تھی شکر گزاری ٹھیک ہے نا شکر گزاری انہوں نے نہیں کی اب شکر گزاری کا دیکھیں اب کس قدر امپورٹنس ہے شکر گزاری کی کہ جو ہم ہر وقت شکر گزاری کریں جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اب ان کے پاس جو منو سلوہ آ رہا تھا جو کہ اتنی افضل چیز تھی جنت سے اتر رہی تھی تو وہ ان کو نہیں پسند تھا مطلب ان کو ادنا چیزیں پسند تھیں کہ چلو جی ہم نے کو ادنا چیزیں کھانی ایک یہ بھی ہماری نیچر ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں نا دنیا میں گھر بنا لیں دنیا میں کمفرٹ لیں گاڑیاں ہو ہاں حتیٰ کہ یہ جو ہے ادنا ہے اور جنت میں جو اگر ہمارے پاس گھر ہو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ تو اعلیٰ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اچھے کے بدلے میں برا لیتے ہو ہماری ساری ایفرٹ جو دنیا میں ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اچھا ہمارا جو ہونا اینڈ ہمارا اچھا ہو آخرت میں ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لینا ہے تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے تو پھر جناب اب ان کا جو طریقہ ایک تو یہ تھا کہ شکر گزاری نہیں کر رہے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ نا ایکسٹرا اپنا دماغ چلا کے نا ایکسٹرا آرڈنری فرمائشیں کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ تو ایک ڈیزرٹ میں ہے اور ڈیزرٹ میں تو کوئی آپ کو پتا نا سبزی وبزی نہیں اگ سکتی تو انہوں نے کہا اس وقت کہنے لگے کہ ہمیں یہاں سے ترکاریاں دو یہ کرو وہ کرو فلاں تو یہ سرکمسٹانسز بھی ایسے تھے ابھی دیکھو تم لبریٹ ہو کر آئے ہو تمہیں فرعون کے ظلم سے نکالا ہے تمہیں کھانا پینا ملتا ہے ابر کا سایہ تمہارے سر پر ہے ابھی نہیں تم لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں انہیں معاف کیا ہے اب تمہارے اوپر جو ہے وہ کھانا بھی آ رہا ہے شریعت میں اب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بھی کچھ لگاؤ یہ کرنے اور شکر گزاری کرنے کی بجائے وہ ڈیمانڈ کرنی شروع اور جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھی پسند آئی وہ یہ آئی کہ انہوں نے کہا فدع لنا ربک کہ اپنے رب سے کہو
ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا رب ہے، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کچھ اور کھانا دے دے، یا ہمیں کوئی ڈفرینٹ کھانا بھیج دے، یا اللہ ہمارا دل اس سے چاٹ ہو گیا، ہمیں کچھ اور دے دے، ذرا سی عاجزی سے التجا کرتے. تو وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں فَدُّ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے کہو کہ ہم نہیں یہ کھا سکتے. ذرا گستاخی تھی ان کے اس میں نا. پھر ان کے اوپر ذلت خواری اور پستی اور جو بدحالی کا ذکر آیا نا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پلیگ ان کے اوپر آ گیا تھا. تو یہ حدیث بھی ہے ہمارے پاس کہ یہ طاعون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا تھا. صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے. اور ایک اور یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نا 4 معجزے ہیں. ایک معجزہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دریا مطلب پورے دریا کو پھاڑا اور ایسے وہ بن گیا تھا. دوسرا معجزہ اس کا یہ ہے کہ یہ عصا مار کے تو پانی کے چشمے نکلے. تیسرا معجزہ یہ ہے جو آگے جا کے آئے گا کہ وہ جب فرعون سے پھر کلام کرنے جائیں گے نا، اس وقت وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے. اور ایک یہ کہ وہ جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیتی. یہ 4 لکھ لیں آپ معجزات. کوشچن بھی ہوگا آپ سے عصا کے معجزات. آپ سارے پین پینسل جلدی جلدی لائیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. اچھا، اور پھر یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ان کے پاس بہت نبی آئے لیکن انہوں نے ناحق ان نبیوں کو قتل کیا. جتنا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور سب کچھ ماننے اور جاننے کے باوجود، تو بہت بڑا گناہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. اچھا، اب جو اگلی آیا ہے نا، آیا یہ 62 ہے. یہ بڑی ایسے ہے برج ہے، جیسے ادھر کی ڈسکشن اور ادھر کی ڈسکشن، ایگزیکٹ بنی اسرائیل کی ڈسکشن کے بیچ میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برج کی ہوئی ہے. آیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس میں ہم پڑھتے تو بہت دفعہ ہے کہ نیک عمل کرتا ہے جو اللہ پہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ نہ خوف میں ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. لیکن 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیٹیگریز بتائی ہیں. ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دوسری والذین ہادو. ہادو کون ہے؟ یہودی. ہادہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اللہ کی طرف جھکنے والے. تیسرے ہیں والنصارى، حضرت عیسیٰ کے پیروکار کو جو تھے نصارہ کہتے تھے. والصابئین، اور صابئین جو صابی ہیں. اب یہ جو 4 کیٹیگریز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے جو بھی کوئی ایمان لائے گا نا، جس کا ایمان صحیح ہوگا اور وہ عمل صالح کرے گا، تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا. نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اب ہم جو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا بس صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ جو حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے، جو ان کے فالوورز تھے، جو نیک تھے، وہ جائیں گے جنت میں. حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو نیک تھے، جن کا صحیح تھا ایمان، وہ جائیں گے جنت میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح کون، اور یہ اسی لیے آیا انہوں نے بیچ میں لگائی کہ یہی نہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی جنت میں جائیں گے. اب آگے جناب ہم دیکھتے ہیں آیا 63. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اس ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یہ وہی وقت ہے جب یہ شریعت آئی تھی نا، اور پھر جب یہ ساروں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے کلام کریں گے، تو وہ زور کی بجلی کڑکی. تو تب کہتے ہیں کوہ طور ان کے اوپر ہی آ گیا تھا، کہ یہ بھی تھا کہ ان کے اوپر آ کے ان کو گرا دے گا. لیکن پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے گئے، اور اللہ نے کہا، سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ وقت. اور پھر تم ان سے پھر پکا وعدہ لیا کہ اب پھر وعدہ کرو کہ تم اس شریعت پہ عمل کرو گے، اسے مضبوطی سے تھامو گے، سارے احکامات پہ عمل کرو گے. تو انہوں نے کہا بالکل بالکل، اور ہم تو تقویٰ کی روش کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ اپنے عہد سے پھر مڑ گئے، اور پھر اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. اور پھر ان کے اوپر ایک جو تھا نیکسٹ آیا جو ہے 65، اس میں سب کے قانون کا ذکر ہے کہ تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پہ دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا. اب یہ تھا کہ ان کے اوپر سب کا قانون تھا. یہ کہا یہ وہاں پہ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
یہ سمپل سی بات کی، مطلب اگر اب ایک شریعت ہو اور اس میں یہ اتنی سی بات ہو کہ سیٹرڈے والے دن جو ہے آپ نے بس صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا. اب ہمیں مطلب ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، اب کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، بس عبادت کرو. لیکن اب ان کو وہ بھی نہیں تھا کہ کیوں ہم کیوں نہ چاہیں اب ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے. اب یہ اس کی بھی ڈیفائنس ان کو کرنی تھی. اب ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ چلا گیا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، رات کو لگا دیتے تھے، کبھی جمعے کی رات کو لگا دیتے تھے، کبھی وہاں پہ جال لگا کے آ جاتے تھے کہ وہ صبح جائیں گے مچھلیاں تو پڑی ہوں گی. تو اس میں ان کے اوپر پھر جو تھا نا یہ عذاب آیا تھا کہ جب یہ بات کھلی تو انہوں نے ان کے کہتے ہیں چہرے بدل گئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بندر کے چہرے کے ہو گئے تھے. اور اس میں ایک اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا نا جس وقت، اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے. ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ یار یہ بالکل بڑے غلط، یہ جو ہے نا بالکل غلط کر رہے ہیں اور ان کو منع کرو جا کے کہ یہ مت کریں. ایک گروہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ یار جب وہ تھا جو آلریڈی غلط کر رہا تھا، وہ تو کر ہی رہا تھا غلط. ایک گروہ وہ تھا وہ کہتا تھا یار تمہیں کیا ہے، غلط کر رہے ہیں منع کرو، جو کرتے ہیں کرنے دو، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اور آگے جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، اس سے آگے آئے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو سزا ملی ہے بندر کی. کون سے 2 گروہ بتائیں ذرا، کون سے 2 گروہوں کو سزا ملی جن کی شکل بندر کی ہوئی؟ ایک تو وہ ہوں گے جو نافرمانی کرتے تھے، اور جی دوسرے وہ ہوں گے جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا. ہاں بالکل صحیح شاہزادہ جی. ایک وہ جنہوں نے منع نہیں کیا، کہ کئی دفعہ ہم بھی ہوتے ہیں نا، اب جب ہم غور کریں کسی کو کوئی کام غلط کرتا دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں چلو کرنے تو ہمیں کیا ہے، بس چپ کرو، مت کرو، چھوڑو، دفع کرو، ہمیں کیا ہے. تو اس میں وہ گروہ بھی شامل ہے جس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، جا جا کے ان کو کیوں منع کر رہے ہو، تم چھوڑو، جو کرتے ہیں کرنے تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کو ہوتا دیکھیں تو پھر ہے نا کہ اس کو ہاتھ سے منع کریں، نہیں تو زبان سے منع کریں، ورنہ دل میں برا جانے. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ دل میں کم از کم برا جانے. لیکن یہ بھی ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ ہمیں اگر کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھے، یہ نہیں ہے کہ مطلب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غلط کرتا ہوا دیکھا تو اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اسی وقت اس کو جا کے منع کرنا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا کسی نے کئی دفعہ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ہی آیا ہو، دوپٹہ صحیح نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی جا کے کہے بھائی آپ نے تو دوپٹہ صحیح نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، فوراً منع کر دیتے. نہیں، منع کرنے کے لیے بھی ایک حکمت کی ضرورت ہے، ایک سمجھ کی ضرورت ہے، ایک صحیح موقع اور مناسبت کی ضرورت ہے. اب اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو منع کرنا ہے، یا جو میں نے غلط بات اپنے کسی ریلیٹیو کو یا کسی کو کرتے دیکھی، لیکن اگر آپ اسی وقت منع کریں گے یا اسی وقت جا کے کہیں گے تو وہ تو اس کو برا لگ جائے گا. تو اب آپ نے پریچنگ کرنے کے بجائے الٹا اس کو اور ناراض کر دیا. تو اس کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے. منع آپ نے کرنا ہے لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے اور ایسے وقت کو دیکھ کے جب وہ اس چیز کا اثر بھی لے. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ ہے. اب ہم آگے آتے ہیں جناب اگلی آیا کے اوپر، جس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں ایک گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کا تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. آگے اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی ہے اس لیے میں پڑھ دیتی ہوں. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھنے کا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو.
مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں بھی کچھ ان سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کے گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اب یہ قصہ اس طرح ہے کہ جی بنی اسرائیل کے جو تھے نا وہ دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو بہت جو تھے نا حضرت موسیٰ کے جو تھے وہ پیروکار تھے اور اچھے عمل کرنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو یہ شرارتیں کرتے تھے۔ اب یہ جو اچھے عمل کرنے والے تھے نا، یہ سارا قصہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک سیپریٹ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکھ لیا تھا، اور وہاں ایک دروازہ اور قلعے کی طرح کا نا وہ دروازہ سا بھی لگا لیا تھا، اور رات کو یہ لوگ وہ دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب جو تھا نا شرارتی گروپ جو اتنا کہنا نہیں مانتا تھا، اس میں سے ایک جو لڑکا تھا جو کسی کا بھتیجا تھا، وہ انہوں نے اس کو پالا ہوگا، جو اس کے ماما یا تایا جو بھی تھے ریلیٹیو، ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک یہ بھتیجا تھا۔ اب یہ بہت بوڑھے ہو گئے، اور مطلب جو بھتیجا تھا وہ بڑا تل ملایا کہ اب یہ اتنے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کب یہ فوت ہوں گے اور کب ان کی جائیداد ہمیں ملے گی، اور وہ کہتے تھے میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا اور یہ کسی طرح فوت ہو جائے۔ اس نے پھر کیا کیا کہ یہ منصوبہ بنایا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں، اور اس نے پھر کیا کیا کہ اپنے ان کو جو تھے ماموں یا چاچا ان کو مار کے، اور رات کے ٹائم کے اوپر نا اس جو باؤنڈری تھی نا ان کا جو وہ دروازہ بند کرتے تھے اس کے اوپر چھوڑایا۔ جب صبح اٹھی تو یہ شور مچ گیا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، اور یہ لوگ کہنے لگے، جو شرارتی گروپ تھا وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں نے ہمارے بندے کو مار دیا ہے، جو یہ نیک لوگ تھے ایکسکیوز می، اور وہ نیک لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ دونوں قبیلوں میں نا جیسے لڑائی سی ہونے لگ گئی کہ وہ ہم ان کو ماریں گے، انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا، تو بہت ان کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ تو یہ سارا انہوں نے کہا معاملہ جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس لے کر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ اب یہ گائے کو ذبح کریں۔ اب یہ کہنے لگے کہ موسیٰ تمہارا رب کیسی باتیں کرتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مقتول کا ہمیں بتاؤ اور تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اب یہ ایسے ہی کرنی ہے۔ اب یہ پھر سوال پہ سوال، کیونکہ اندر سے دل نہیں تھا گائے کی، تو محبت ابھی تک تھی دل میں، تو وہ دل نہیں تھا گائے کا، تو پھر سوال پہ سوال کریں، اچھا پھر کیسی گائے ہو، اس کا رنگ بتا دو، پھر یہ بتا دو کیسی ہو، پھر ایک سوال پوچھ رہے ہیں، پھر وہ پوچھ کے بتا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اچھا نہیں اور بتاؤ یہ کیسی، وہ کہہ رہی شوخ ہو، نو عمر ہو، کو کام نہ کرتی ہو، پھر ہر دفعہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال وہ بڑی مشکل انہوں نے اتنی کمپلیکیشن کر دی۔ اس سے بھی یہ لیسن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ کئی دفعہ کچھ احکامات کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہا اس کو سمجھ کے اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے، ہر چیز میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کی، اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوال کیے جائیں۔ تو اچھا پھر وہاں پر ایک اور جو تھا نا، ایک جو جب یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اس کا قصہ ابن کثیر میں اس طرح ہے کہ ایک بڑا فرما بردار سا بچہ تھا، تو اس کے پاس یہ گائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ اور وہ کیسے عطا کی تھی کہ وہ جو بچہ تھا بڑا فرما بردار تھا، اسے خوش ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ گائے دی۔ اور یہ کیسے فرما بردار تھا اپنے ماں باپ کا، وہ باپ کا فرما بردار کیسے تھا کہ وہ قصہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک سوداگر تھا جس کے پاس ایک ہیرا تھا، وہ اس کو بیچنے آیا اور کہنے لگا کہ یہ تم ہیرا مجھ سے لے لو تو میں تمہیں 70,000 کا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں 70,000 کا بھی، میرے والد محترم سو رہے ہیں تو میں ابھی تم سے سودا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو 60,000 کا لے لو، تو اس نے کہا نہیں ابھی وہ سو رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا اگر تم نے لینا ہے تو ابھی لو، تو میں تمہیں 60,000 کا دے دوں گا، ورنہ اگر والد کا انتظار کیا تو 80,000 کا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو ان کا انتظار کروں گا۔ کرتے کرتے وہ 30,000 پہ آ گیا۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ نہیں میرے والد سو رہے ہیں، جب وہ اٹھیں گے میں 1 لاکھ کا خرید دوں گا۔ تو وہ بندہ بڑا غصے میں آیا سوداگر اور چلا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ وہ اتنا فرما بردار ہے کہ باپ کو اس نے سونے سے نہیں جگایا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گائے اس کو دی۔ اب یہ ڈھونڈتے آئے بنی اسرائیل والے، یہ گائے ان کو ملی اور یہ اب اس سے کہنے لگے ہمیں گائے دو۔ یہ بچہ آپ کہے کہ میں نے تو گائے نہیں دینی۔ کرتے کراتے پھر اتنی مشکل سے سودا کیا ہوا کہ اس گائے کے وزن جتنا جو ہے نا سونا اس کو دیں گے تو وہ گائے دے گا، اتنا سونا انہوں نے اس کو دیا تو وہ گائے ملی۔ اور بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے کہ اس نے ہیرا نہیں خریدا تھا تو اس وقت تو اس کو سونا بھی ملا اس ذریعے سے۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر وہ جب گائے ذبح کی تو اس کا جو ایک ٹکڑا تھا، وہ جو مقتول تھا نا،
اس کے جسم پہ لگایا. اب یہ دیکھیں دوسری جگہ آ رہا ہے کہ مردہ کو زندہ کیا اسی اس میں. ایک دفعہ تو وہ تھے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا 70,000 مر گئے. اب اس دفعہ کیا ہوا, وہ جو ہے وہ ٹکڑا گائے کا جب اس کی جسم کو لگایا تو وہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا بندہ, اور اس نے بتا دیا کہ مجھے تو میرے بھتیجے نے مارا ہے اور یہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور اس نے وہ بات بتا دی. اور پھر وہ معاملہ جو ہے اس بندے کو پکڑ کے سزا ہوئی اور وہ دونوں قبیلوں کا جھگڑا جو تھا وہ ختم ہوا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے کتنی نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں اور تم میری نشانیوں کو سمجھو, لیکن تم تو نشانیوں کو سمجھتے ہی نہیں, تمہارے تو دل اتنے سخت ہو گئے پتھر جیسے. اور بھی کیا کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ سوچے کتنی مطلب خوف کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھروں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سے چشمہ بہہ جاتا ہے, اور کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے خدا کے خوف سے لرز کے گر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ان سے کہا کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے, یہ ان کو کہا. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.